لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اہل مصر کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی اور شرک سے اللہ کے عذاب، شرک کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرایا. لیکن قوم میں سے بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے، مگر فرعونی جن کی قوم قبطی کہلاتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. بار بار کی نصیحتوں، وعظوں اور سمجھانے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہماری طرف سے مشکل حالات، آزمائشیں اور پکڑ کی کئی صورتیں ان پر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ہم نے فرعونیوں کو پکڑا قحط سالیوں کے ساتھ. کئی سال قحط سالی آئی. قحط سالی یعنی گندم نہ ہونا، فصل نہ پیدا ہونا، بارش نہ آنا، یہ کئی سال ہوا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی. قحط سالی بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھلوں کی کمی بھی
اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بسنین، انسانی غذا اور خوراک کے لیے جو چیزیں ضروری اور فرض کا درجہ رکھتی ہیں ان چیزوں میں کمی آ گئی۔ ونقص من الثمرات، جو ضروری کا درجہ تو نہیں رکھتی لیکن تلذذ اور لطف حاصل کرنے کے لیے ضروری غذا کے علاوہ کھائی جاتی ہیں، جیسے پھل، فروٹ اور اس قسم کی چیزیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے فرمایا ضروری غذائیں بھی کم ہو گئیں اور غیر ضروری غذائیں بھی کم ہو گئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یا اللہ آپ نے قحط سالی کے ساتھ کیوں پکڑا، پھلوں کی کمی کے ساتھ کیوں پکڑا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یذکرون، میں نے اس لیے پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ عقل میں آئیں، سمجھیں کہ یہ قحط سالی ہمارا عذاب ہے اور یہ پھلوں کی کمی ہمارا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی طرف آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ہم نے تو نصیحت کے لیے یہ کیا تھا، انہوں نے اسے نصیحت نہیں پکڑی۔ اللہ کی طرف سے جو مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کتنے مہینے بارشیں نہیں آئیں، مانگتے تھے ہم آپ لیکن بارشیں نہیں آتی تھیں، سخت گرمی، گندم تک گویا اللہ سے بارش مانگتی تھی لیکن اللہ بارش نہیں عطا فرماتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ عذاب کی ایک صورت تھی۔ پھر جب اللہ نے گندموں کی فصل کو تیار کر لیا تو اس کے بعد بھی بارش نہیں آتی اور سخت دھوپ لگی، سخت دھوپ، اتنی سخت دھوپ کہ گندم کے آٹے کا میدا، جس کو ہماری زبان میں مل بولتے ہیں، ہماری سرائیکی زبان میں مل، وہ نہ رہا۔ اس سے پہلے 1 سال نہیں 2 سال ایسے گزرے ہیں کہ گندم کی فصل تیار، اور تیار فصل پر اتنی سخت بارشیں ہوئیں کہ اس کے نتیجے میں گندم اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ اس سال ہم خوش تھے کہ گندم کی فصل ہمیں حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ نے بارشیں تو اس وقت نہیں دیں، دھوپ اتنی سخت لگوائی کہ گندم کے اندر کا میدا ختم۔ آج اس گندم کی بغیر میدا ملائے اچھی طرح روٹی نہیں بن سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت تھی۔ ایسے ہی پھلوں کی کمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھلوں کی کمی یہ بھی میری طرف سے عذاب کی صورت ہوتی ہے، اور ہوتی اس لیے لعلہم یذکرون، بندے نصیحت حاصل کریں، یہ سمجھیں، عقل میں آئیں۔ اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب اچھا حال آتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ ہم پہ راضی ہے، ہم اس قابل ہیں، اس لیے اللہ نے اچھا حال لائے، لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن اگر برا حال آتا يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، قحط سالی جیسے آئی، پھلوں کی کمی آئی تو کیا کہنے لگے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں مسلمانوں کی نحوست ہے۔ دیکھ لو یہ لفظ ہیں، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، برا حال آیا تو کہنے لگے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے معاذ اللہ، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی نحوست ہے۔ آج بھی کئی وزیروں، پاکستان کے کئی وزیروں کے بیانات آیا کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ جو مدارس ہیں اور یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ پاکستان کے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، یہ نہ رہیں، مدرسے نہ رہیں تو ملک ترقی کرے گا۔ یہ کون سی بولی بول رہے ہیں؟ فرعونیوں والی بولی۔ کیا بولا فرعونیوں نے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، قحط سالی آئی، ملک کی ترقی کے بجائے تنزلی ہو رہی ہے مصر کی، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کی نحوست ہے۔ ہمارے مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور لگتا ہے کہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سنو یہ جو برے حالات آتے ہیں یہ بندوں کی اپنی نحوست ہوتی ہے، نبیوں کی اور نبیوں کے ماننے والوں اور نبیوں کی ماننے والوں کی نحوست نہیں ہوتی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، نافرمانوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہ کے عادیوں کی نحوست ہوتی ہے، جو بہادری کر کے اللہ کے مقابلہ میں جرأت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، فرعونی کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام ہم پر جادو کرنے کے لیے جو ہمارے پاس تو کوئی بھی نشانی لائے تو تو لا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، کوئی بھی نشانی لے آ، ہم نہیں مانتے۔ آج مسلمان کہتا ہے میں اسلام کو نہیں مانتا، زبان سے کہیں نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں۔ اسکول کالج میں پڑھنے والوں کو تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی فلاں بات میں شک ہے، یہ مشکوک، یہ مشکوک، اور جب اسلام کی بات میں شک آنے لگے تو ایمان کہاں رہتا ہے؟ یہ تعلیم دی جا رہی ہے جدید تعلیم کے اداروں میں، کہتے ہیں یہ نئی روشنی کے ادارے ہیں، یہ نئی روشنی کے نہیں ہیں، نئے اندھیروں کے ادارے ہیں، نئے اندھیروں کے۔ اور ان لوگوں کو جو دیقیانوس قسم کے ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے ساتھ دل مطمئن نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات پر شک کرتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں یہ روشن خیال ہیں۔ یہ روشن خیال نہیں ہیں، تاریک خیال ہیں۔ اللہ یہ کہتے آپ تو ہم پر جادو کرنے کے لیے کبھی قحط سالی لاتے ہو، کبھی پھلوں کی کمی ہو جاتی ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، نصیحتیں کی، اور ہر طرح سمجھانے کے باوجود بھی جب فرعون اور اس کی قوم ہدایت قبول کرنے والی نہ بنی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 قسم کا عذاب ہم نے ان پر بھیجا، 5 قسم کا عذاب۔ یہ ہمیں اللہ سنا رہے ہیں، ہمیں سنانے کا مطلب ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ تم بھی فرعونیوں کے نقش قدم پر چلو گے تو اس قسم کے عذاب تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، رب کائنات وہی ہے، یہ دن رات وہی ہیں، یہ سورج چاند ستارے وہی ہیں، وہی ہیں۔
تم نئے ہو، ہم تمہیں پرانوں کے قصے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرانوں کے قصے سناتے ہیں، ان پرانوں کے قصوں سے عبرت پکڑو، ان جیسے نہیں بنو۔ جب فرعونی کسی طرح بھی ماننے پر آمادہ نہ ہوئے، پہلے کیا ہوا؟ قحط سالی آئی، پھلوں کی کمی کا عذاب آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان کیا ہوتا ہے؟ یہی جو آج کل ہم پر کچھ مسلط ہے، آسمان سے بارش، زمین پہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اللہ، کتنے لوگوں کے گھر گر گئے، رہنے کا کمرہ نہ رہا، کتنوں کی دیواریں گر گئیں۔ علیہم الطوفان، یہ فرعونیوں پر طوفان کا عذاب آیا، اور اس عذاب کے نتیجے میں انہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور یہ عذاب، یہ طوفان یعنی بارش کا مسلسل سلسلہ، یہ جو ان پر آیا تھا، تفسیروں میں آتا ہے کہ ایک پورا ہفتہ بارش آئی، ایک پورا ہفتہ۔ کیسے بارش آئی؟ دن کو بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، کوئی وقفہ نہیں، کوئی وقفہ نہیں۔ اللہ، ایک ہفتہ مسلسل ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو پھر اب قوم فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو، جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ معاہدہ کیا ہے کہ نبی کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہم سے آپ نے دور کر دیا، لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، فرعون اور اس کی قوم نے غلام بنا رکھا تھا، جیسے ہمارے ہاں عیسائی وہ صرف لیٹرین صاف کرنے کے لیے ہیں۔ تو بنی اسرائیلیوں کی یہ حالت تھی ان کے ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا پر ہم نے طوفان کا عذاب ٹال دیا، لیکن ایک خاص وقت تک کے لیے ٹالا ہے، خاص وقت تک کے لیے۔ وہ وقت اللہ کو معلوم تھا کہ کتنے تک یہ عذاب ٹال گیا۔ جب عذاب ٹل گیا، اللہ فرماتے ہیں فوراً اپنا وعدہ توڑ دیا کہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم نہیں مانتے۔ ہمارے مسلمان بھائی کی سوچ بھی ایسے ہی بنتی ہے، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، آپ معاف فرمائیں، یا اللہ مہربانی فرمائیں، عذاب ٹال دیں۔ اللہ تو عذاب ٹال دیتا ہے، لیکن ہم پھر گناہ کرتے ہیں، ہم پھر گناہ کرتے ہیں۔ اذا ہم ینکثون، اللہ سے وعدہ کیا تھا، پھر گناہ کر لیا۔ والجراد، تفسیروں میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان 3 ہفتے تک ختم، لیکن جب طوفان چلا گیا
اور 3 ہفتے کا وقفہ ہو گیا تو زمین نے پانی پیا، اور زمین کے پانی پینے کی وجہ سے زمین میں سے سرسبزہ پیدا ہوا۔ سرسبزہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو پانی لگ جائے تو اس میں سے سرسبزہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب جب سرسبزہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو طوفان آیا تھا یہ کوئی عذاب نہیں تھا، کوئی عذاب نہیں تھا، دیکھو ہماری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے، عذاب ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ عذاب نہیں تھا۔ عذاب کو سمجھے عذاب نہیں تھا، جب ٹل گیا تو عذاب کو سمجھے عذاب نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، والجراد 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد اللہ نے ٹڈی بھیج دی۔ وہ ٹڈی جو ابھی کچھ سال پہلے جناب عمران خان کی حکومت کے وقت میں ہم نے دیکھی، ہمارے علاقوں میں آئی، آپ نے دیکھی تھی ٹڈی، مکڑی، وہ جو فصل کھاتی ہے، بڑی بہت زیادہ ایسے تھے جیسے اللہ ہی رحم فرماوے، شہد کی مکھیوں کی طرح بہت زیادہ۔ تو یہ جو ٹڈی آئی یہ پڑی ان کی فصلوں پر اور سارا سرسبزہ ختم، کھا گئی، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ لکڑیاں تک نہ بچائیں، سب ختم۔ اب جب ٹڈی آئی وہ 1 ہفتہ مسلسل رہی اور فرعونیوں نے سمجھا کہ یہ عذاب بھی ہم پر نہیں ٹلتا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو، اب اگر اللہ نے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم مومن ہو جائیں گے، ہم مومن ہو جائیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ معاہدہ کیا، انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے ہمارا پکا وعدہ ہے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، لَنُؤْمِنَنَّ، نون شاد والی اور لام، اس کا معنی پکا وعدہ ہے، ہم مومن بنیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کو ختم فرما دیا۔ ٹڈی کے ختم ہونے کے بعد وہ پھر الٹے ہو گئے۔ بس یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی جادوگری تھی، جادوگری تھی، عذاب کو عذاب نہیں مانتے، جادوگری تھی، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، بس بھئی کیوں نہیں مانتے؟ تمہاری فصلیں ختم ہو گئی ہیں، ٹڈی نے ختم کر دی۔ ہاں ختم ہو گئی ہیں تو کیا ہوا، ہمارے گھروں میں گندم پڑی ہے، ہمارے گھروں میں گندم پڑی ہے۔ والقمل، پھر 3 ہفتے وقفہ رہا، یہ دوسرا عذاب آیا، اب دوسرے عذاب کے بعد پھر 3 ہفتے وقفہ رہا۔ اس 3 ہفتے کے بعد جب وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا عذاب بھیجا، والقمل، اس کے 2 معنی علماء نے کیے ہیں۔ وہ جو ان کی گندم ان کے گھروں میں ٹھکانوں میں پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے گندم کھانے کا کیڑا بھیج دیا، جس کو ہماری زبان میں گڈھوں بولتے ہیں، وہ جو چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، وہ کیڑا بھیج دیا، اور وہ کیڑا اس نے گندم کو اتنا زیادہ کھایا کہ آٹا بنا دیا، سب ختم۔ والجراد والقمل، ایک مفہوم اس کا یہ، دوسرا مفہوم والقمل، اللہ تعالیٰ نے جوئیں بھیج دی، سر میں جوئیں، بدن پر جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بیٹھ نہیں سکتے جوئیں، لیٹ نہیں سکتے جوئیں، سو نہیں سکتے جوئیں۔ اب یہ بھی 1 ہفتہ عذاب الہی رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عذاب بھی نہیں ٹلتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کے درخواست کی، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹلا تو ہم اب مومن ہو جائیں گے۔ آپ یہ 3ری دفعہ وعدہ کر رہے ہیں، دیکھ لیں، چوتھی دفعہ
تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لے کر پھر اللہ سے دعا کی والقمل، تو تیسری یہ اس دعا کے قبول ہونے سے یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، تیسرا عذاب۔ اب اس تیسرے عذاب کو پھر 3 ہفتے وقفہ رہا اور وہ پھر بھی مومن نہیں ہوئے، نہیں مانتے۔ وَقَفَادِعَ، جب تیسرا عذاب بھی انہوں نے گویا اسے عبرت نہیں حاصل کی، سمجھ نہیں حاصل کی، تو اللہ نے چوتھا عذاب بھیجا۔ وَقَفَادِعَ، مینڈکیں بھیج دیں، اتنی مینڈکیں کہ کھڑے ہوں تو مینڈکوں کا ڈھیر لگ جائے، بیٹھیں تو ڈھیر لگ جائے، لیٹیں تو ڈھیر لگ جائے، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ، جو چیز لیں اس پہ مینڈکوں کا ڈھیر لگ جائے، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، مینڈکوں کا ڈھیر لگ جائے۔ وَقَفَادِعَ، اللہ، اب یہ عذاب بھی 1 ہفتہ رہا۔ اس عذاب سے پھر تنگ ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، ہم مومن ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یہ عذاب ٹل گیا لیکن پھر بھی مومن نہیں ہوئے، پھر بھی مومن نہیں ہوئے، گلاس پانی پھر بھی مومن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی جادو سی چیز تھی، جادو کی چیز تھی۔ اللہ اکبر، وعدہ توڑنے والے۔ جب اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر 3 ہفتے کے وقفے کے بعد وَالدَّمَ، اللہ تعالیٰ نے 5واں عذاب بھیجا۔ الدَّمَ کیا عذاب تھا؟ اس لفظ کا معنی خون، یعنی کھانے کی چیز کھانے کے لیے لیتے تھے تو وہ چیز خون بن جاتی تھی، پینے کا پانی اور پینے کی چیز پینے کے لیے لیتے تھے تو وہ خون بن جاتی تھی، اور خون آدمی تو پینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ، علماء نے لکھا ہے مثلا ادھر مسلمانوں کے گھر اور ادھر ان کافروں کے گھر، مسلمانوں کے گھر سے پانی لیتے یا کھانا لیتے تو مسلمان ان کو پانی کھانا دیتے، لیکن مسلمان کے ہاتھ میں جب وہ پانی کھانا ہوتا بالکل ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا کھانے کے قابل پینے کے قابل، جب ان کے ہاتھ میں جاتا تو پھر وہی خون بن جاتا۔ اللہ کا عذاب تھا، اللہ نے دیکھ لو خوراک سے محروم کیا اس طرح سے۔ اللہ، یہ بھی 1 ہفتہ عذاب رہا ہے، لیکن 1 ہفتہ اس عذاب کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، دعا کریں ہم مومن ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر بھی مومن نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستکبروا، تکبر کیا، اللہ کے حکم نہیں مانے، اکڑ گئے، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہم خان لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں۔ عمر پشتون وہی بولے کہ ہم پٹھان لوگ ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہماری سرداری، ہماری خانگی، ہماری بلوچگی کے خلاف ہے کہ ہم آپ کے تابع بن جائیں۔ وہ تو نبی ہیں، نبی سے بڑا سردار خان کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا پیروی کے قابل کون ہو سکتا ہے؟ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تکبر کیا اور اللہ کے عادی نافرمان بنے۔ جب ایسا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے فانتقمنا منہم، جب انہوں نے کسی طرح اللہ رسول کی بات ماننے کی عادت بنائی ہی نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے، فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان کی نافرمانیوں پر
ان سے انتقام اور بدلہ لیا۔ کیا لیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی، اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات ملک مصر سے نکالو، انکم متبعون، تم یہاں سے نکلو اور تمہارے پیچھے یہ آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نکالنے کا حکم دیا، رات کے اندھیرے میں یہ چل پڑے، لاکھوں آدمی چلتے اچھا پیچھے بنی اسرائیل کو، پیچھے فرعونیوں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے گھر خالی، تو فرعون نے فوراً، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھی، موبائل نہیں تھی، لیکن آدمی دوڑائے، ارسل فرعون فی المدائن حاشرین، ہر شہر میں اپنے آدمی دوڑائے، جاؤ سارے کے سارے بندوں کو اکٹھا کرو اور ہم نے ان کا پیشہ کرنا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کسی بھی مجرم پر تو اللہ پاکستان کی حکومت تو پولیس بھیجتی ہے، پاکستان کی حکومت تو فوج بھیجتی ہے، پاکستان کی حکومت تو اپنے افسران اور صاحبان بھیجتی ہے۔ اللہ کو نہ فوج بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پولیس بھیجنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ مجرم کو خود عذاب میں لاتے ہیں، وہ مجرم خود ہی عذاب کی پکڑ اور گرفت میں آتا ہے۔ کس طرح؟ اب فرعون نے اپنے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا ہے، مسلمانوں کا پیچھا کرنا ہے۔ اب یہ پیچھا کرتے آ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ بھی سفر کر رہے، بنی اسرائیل بھی سفر کر رہے، کرتے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، دن نکلنے والا تھا، سورج نکلنے والا تھا اور روشنی ہونے والی تھی، اور ادھر دریا آ گیا آگے، بنی اسرائیل کے آگے دریا آ گیا، اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، فرعون سمیت اس کی فوج آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہنے لگی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ہم تو گئے پکڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دریا میں سے بھی راستہ دے گا۔ جب اللہ کی مانیں تو دریا راستہ دیتے ہیں، جب اللہ کی مانیں ہوا تابع ہو جاتی ہے، جب اللہ کی مانیں زمین تابع ہو جاتی ہے۔ زلزلہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، زمین پر زلزلہ آتا ہے، پاؤں مارتے ہیں، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف قائم نہیں کیا ہوا؟ زمین رک جاتی ہے، زلزلہ رک جاتا ہے، دریا نہیں چلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا دریا نہیں چلتا، اور اس دریا کے چلنے کا طریقہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اس میں بنا سنوار کے زیب و زینت کر کے ایک لڑکی پھینکی جاتی تھی اور پھر یہ دریا چلتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جاہلیت کے سارے کام ختم، یہ اب اسلام آ گیا ہے، اب یہ جاہلیت کا کام نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو 2 خط دے کر بھیجے، چھوٹے سے خط۔ ایک خط مصر کے والی تھے، حاکم، میں دوسرا خط آپ اس خط کے ساتھ دوسرا خط بھیج رہا ہوں، یہ خط دریا میں پھینک دینا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے دوسرا خط دریا میں پھینکا، اس خط پہ کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا اے دریا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے یا اپنی مرضی سے چلتا ہے؟ اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا اللہ تجھے چلائے۔ بس یہ خط کی چھوٹی سی پرچی مصر کے دریا میں ڈالی گئی، مصر کا دریا چلا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ دیکھ لیں
جب بندے نہیں مانتے تو نہ ماننے والے کی ہر مخلوق نہ ماننے والی ہو جاتی ہے۔ فرما بردار کتا پھر نافرمان بن جاتا ہے، فرما بردار اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اور نیک پڑوسی گندا بدسلوک بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ نافرمانی ہو گئی۔ ایک اللہ والے اس پر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر، اور گھوڑے نے سرکشی کی۔ اللہ والا گھوڑے سے اترا اور اتر کے رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ رونے کی بات ہے؟ فرمایا میں اس پر نہیں رو رہا کہ گھوڑے نے سرکشی کی ہے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ گھوڑا تو میرا فرما بردار تھا اور کبھی سرکشی نہیں کرتا تھا، آج جو اس نے سرکشی کی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اس لیے اس نے سرکشی کی ہے۔ کیا بتاؤں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں، میرے آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پھل یہ بیج بھیجے تھے، جنت سے بیج بھیجے تھے، اور گندم کا بیج کھجور کے دانے کے برابر تھا۔ یہ پہل جب زمین میں گندم کاشت کی جا رہی ہے تو اس وقت گندم کا بیج کتنا تھا؟ کھجور کے دانے کے برابر۔ لیکن بندے نافرمان ہوتے گئے، جتنا نافرمان ہوتے گئے اتنا گندم کا دانہ چھوٹا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آج اتنا سا ہے۔ یہ کس سے ہو گیا؟ بندوں کی نافرمانی سے ہو گیا۔ آج علی الاعلان اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر بڑے عذاب نہیں بھیجتے، ورنہ ہم تو بڑے عذابوں کے مستحق ہیں۔ یاد رکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی پکی سچی حدیث ہے، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں زمین میں دھنسنا ہوگا، میری امت میں زمین میں دھنسنا ہوگا، کئی بندے زمین میں دھنسیں گے، میری امت میں پتھروں کی بارش بھی ہوگی، قذفن کئیوں پر پتھروں کی بارش ہوگی، ومسخن میری امت میں کئی وہ بھی ہوں گے جن کی شکلیں بدلیں گی، جن کی شکلیں بدلیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ رات کو کھیل تماشا لہو و لعب خوشی میں رات گزاریں گے، جیسے ہمارے ہاں شادی کا ماحول ہوتا ہے، خوشی میں رات گزاریں گے، کھیل تماشے کریں گے۔ ہم خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھا کریں، غمی کے موقع پر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھا کریں۔ جس شادی کے موقع پر گانا باجا ہوتا ہے اور یہ کنجر اور کنجریاں بلائی جاتی ہیں، قوال بلائے جاتے ہیں، مجھے خطرہ لگتا ہے کہ یہ کہیں یہ محفل اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے کبھی۔ آپ نے فرمایا رات کو کھیل تماشا کریں گے، لیکن جب صبح کریں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے، بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ یہ کیوں بنیں گے؟ بلبسہم الحریر، ریشم پہننا عام ہو جائے گا، واکلہم الربا، سود کھائیں گے، اور ایسے ہی کنجریاں رکھیں گے، گندی عورتیں رکھیں گے۔ اللہ معاف کرے، ٹائم ختم ہے، قوم بھی ختم ہے۔ دیکھ لو، ایک طرف اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف ہماری توجہ کا یہ حال ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہم کتنا دوڑتے ہیں۔
یہ مسلمان کو سوچ نہیں آتی کہ عیسائی اور یہودی ہفتے اور اتوار کے دن کو مناتے ہیں، اور ان کا ہفتے اور اتوار کا دن تعظیم کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، لیکن یہودی اور عیسائی اپنے ہفتے اور اتوار کو اور کوئی کام نہیں کرتے، عبادت کے لیے اپنے کو فارغ رکھتے ہیں۔ مسلمان کو ہفتے اور اتوار کے بجائے اللہ نے جمعے کا دن دیا، اور اس کا اہتمام دیکھو، اس کا اہتمام دیکھو۔ پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ خدا کے لیے میں بس 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، ختم۔ ماڑے والے ساروں کو بولو، خدا کے لیے سارے گناہوں سے توبہ کریں، اور صرف زبان سے توبہ نہ ہو، سچے دل سے ایسی توبہ کے گناہ بالکل چھوڑ دیں۔ خاص کر کے 2-4 گناہ ہیں جو ہمارے ہاں عام ہیں، ان گناہوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ ایک زنا کا گناہ ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہوتا، اس لیے زنا کے نتیجے میں فقر آتا ہے، ملک بدحال ہے، پیٹتے ہیں، مہنگائی ہے، اور زنا کی کثرت ہے۔ زنا کار اپنے زنا سے نہیں رکتے، فقر کا خیال نہیں ہے، زنا کے نتیجے میں موت جلدی آتی ہے۔ حضور کی حدیثیں ہیں، وبائیں آتی ہیں، طرح طرح کے عذاب خداوندی آتے ہیں۔ دوسری، وہی سوچ لیا کریں ہم لوگ، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو ہم دعوت نہ دیں۔ دوسری چیز، لڑکوں سے برا فعل کرنا، لڑکوں سے برا فعل کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہے۔ خدا کے لیے قوم لوط کا عذاب نہ مانگے ہم۔ قوم لوط کا عذاب اسی فعل پر آیا تھا، اگرچہ وہ کافر بھی تھے، اگرچہ وہ مشرک بھی تھے، لیکن اللہ کو زیادہ غصہ لڑکوں کے ساتھ برے فعل کرنے سے آیا۔ کیا ہوا پھر؟ جبرائیل کو حکم ہوا زمین سے ان کی بستیوں کو اٹھاؤ۔ وہ بستیاں نہیں تھی، بڑے شہر تھے، لاکھوں کی آبادی، بستیوں کو زمین سے اٹھاؤ۔ جبرائیل نے اپنے پر کے کچھ حصے پر سب کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، آسمان والوں نے ان کی چیخوں پکاریں سنی، اللہ نے حکم دیا اب الٹا پھینکو۔ وہ وہاں سے الٹے پھینکے گئے، جو اس چھت سے گرے اس کی ہڈی پسلی کا کیا ہوگا، اور جو آسمان سے گرے اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوا ہوگا؟ آسمان سے الٹے پھینکے گئے، اور پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ قرآن شریف کہتا ہے۔ اللہ کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں، اللہ کی قسم نہیں برداشت۔ یہ دو گناہ ہمارے علاقوں کا قصہ ہے، کیا بتاؤں، ہمارے علاقوں کا، ہمارے شہروں کا قصہ ہے۔ 2 لڑکوں نے بدفعلی کی کرائی، اور پھر حمام میں اکٹھے داخل ہوئے۔ حمام والے بغیرت نے بھی سوچا نہ کہ دونوں کو اکٹھا داخل کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو نکال لے جاتے ہیں، کیا کیا بات بولیں۔ مجھے تو موقع نہیں ملتا یہاں بولنے کا، میرا اپنا جمعہ ہوتا ہے، ورنہ ٹھیک کرتا ان لوگوں کو بتاتا۔ لڑکیوں کو نکال لیتے ہیں، آئے ہائے، حیا کو ختم کرنے والے اپنی اگلی نسلوں کو بے حیا کر رہے ہیں۔ جو لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، اپنی عزت خراب کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرتے ہیں، آگے اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو جب یہ بے حیا بنے تو ان کی اولاد کیسی با حیا ہوگی؟
اگلی نسلوں کو تباہ کیا ان لوگوں نے۔ تیسری بات، ظلم چھوڑ دیں، ظلم۔ کون سا ظلم؟ خدا کے لیے کسی کا پیسہ نہ کھائیں، خدا کے لیے کسی کی ناحق جان نہ لیں، خدا کے لیے کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کریں، چھوڑ دیں زمین کو۔ اس زمین کے نیچے آنا ہے، پھر نہیں چھڑوا سکیں گے، یہ چھوڑے گی نہیں پھر۔ من اخذ من الارض شيئا بغیر حق خسف به يوم القيامة الى 7 اقدام، جو ناحق کسی کی زمین کا ایک بالشت بھی لے گا 7 زمینوں تک اسے دھنسایا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ جو ظالم بنتا ہے اس پر ظالم مسلط ہوتا ہے۔ ہم ظالم ہیں اور پھر ہم حکومت سے انصاف مانگتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ صورتحال ہمارے اوپر آئی اور تبصرے کرنے والے کیا کریں؟ ایم این اے ہمارے پاس نہیں آتے جی، ایم پی اے ہمارے پاس نہیں آتے جی، حکومت ہمارے پاس ہمارا حال نہیں لیتی۔ اے خدا کا بندہ، ایسا تو نہیں ہے کہ تو شرک میں مبتلا ہو گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرنا تھا تو بندوں سے امید رکھتا ہے، خدا کا دھیان بھی نہیں۔ یہ حال آ کر بھی جس کا گھر گر گیا، اس نے 5 نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے، اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا ہے، اس نے غیبت نہیں چھوڑی ہے، جو دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو زمین نہیں چھوڑتا۔ بیٹیوں پر ظلم ہے، بہنوں پر ظلم ہے، ان کو ان زمین میں سے حقوق نہیں دیتے، گھر کا پردہ نہیں ہے، بیوی آزاد ہے، جس طرح چاہے جہاں چاہے چلی جائے، جہاں سے چاہے چلی آئے۔ بے غیرت انسان کو پتہ ہی کوئی نہیں میری بیٹی میری بیوی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ خدا کے لیے، خدا کے عذاب کو تو ہم اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کو دعوت خود دیتے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ایم این اے ہماری مدد کرے۔ خدا کے سامنے رو، خدا سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں پر بھی اللہ کی مصیبت آتی تھی تو 360 بتوں کی پوجا کرنے والے بھی صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ تو ایک خدا کو ماننے والا ہے، اور یہ ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف دھیان کرتا ہے، حکومت کی طرف دھیان کرتا ہے۔ خدا، یہ شرک نہیں ہے کیا؟ کیا باتیں بولوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے گناہوں کو بالکل چھوڑ دیجئے اور آئندہ نہ کیجئے، توبہ سچے دل سے کیجئے، جس کسی کا حق مارا ہے دے دیجئے، 5 نمازوں کی پابندی کریں، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا ادا کریں، اور اللہ کے سامنے رو کے مانگے بھی صحیح کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے۔ ورنہ جس اللہ نے بارش روک کر آج دھوپ کر دی ہے، وہ اللہ دن رات کو قوم نوح کی طرح اوپر سے پانی نیچے سے پانی طوفان بھیج دے تو بھیج سکتا ہے۔ ہم اللہ کی گرفت سے نکل نہیں گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔